السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ تھینک یو، آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے سیشن کو بہت اچھا اپریشیٹ کیا، ہماری باتوں کو سنا اور اس کو آگے شیئر بھی کیا. اینڈ وی are doing great with our live session. The first session was absolutely wonderful. And ہمیں بہت سارے کامنٹس پہ کوشچن آئے تھے جو کہ ہم کچھ ایڈریس نہیں کر پائے تھے، تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم اس سیشن میں جو ہمارا نو یور بجٹ کا ہی ایک سیریز ہے، بٹ لیکن ہم ایک اسٹیپ فردر جائیں گے اور ہم بجٹ کیسے بنتا ہے فیڈرل لیول پہ، اس لائیو سیشن میں ہم اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ بجٹ ایکسپرٹ ہیں فیصل صاحب، جو کہ ہمارے آلریڈی ایک پروجیکٹ پہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہی کام کر رہے ہیں نیٹ کے نام سے، اور یہ پروجیکٹ مینیجر ہیں اس پروجیکٹ کے. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سی ڈی جو ہیں ہمارے ای ڈی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تارا علی سر، اور یہ ہمارے ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمارے بہت سارے کوشچن جو کہ ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. تو فیصل صاحب کین یو پلیز گو اہیڈ ود فرسٹ کوشچن. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کرنے سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو بجٹ سیشنز ہیں یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے، اور ہم نے ان تمام سیشنز کو نو یور بجٹ کے نام سے شروع کیا ہے کہ اپنے بجٹ کو سمجھیں، اپنے بجٹ کو جانیں کہ وہ کس طرح بنتا ہے، جو بھی اس میں پروسیس ہوتے ہیں یا ایلوکیشنز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتائیں گے اسی طرح لائیو سیشنز میں آ کے. اور مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بجٹ پہ بہت زیادہ کام ہے، کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. تو سر آپ سے چونکہ آج کا سیشن ہم کر رہے ہیں بجٹ میکنگ پروسیس ہے فیڈرل لیول، یعنی وفاقی حکومت کی سطح پہ بجٹ کیسے بنتا ہے، کون کون سے ایسے پروسیسز ہیں جس کو یوز کیا جاتا ہے، کون سے ایسے رولز ہوتے ہیں جس کے تحت وہ بجٹ بنتا ہے. تو آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ یا ایک عام جو لے مین ہے اس کی لائف پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور کتنی ایک اہمیت ہے اس کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری حکومت جو کام کرتی ہے، ان کا جو بھی کام کرتی ہے اس کا بہت گہرا تعلق بجٹ سے ہوتا ہے، اور بجٹ سال میں ایک دفعہ بنایا جاتا ہے. اس بجٹ کے موقع پہ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں یا ان کی منظوری دی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم کن کن چیزوں پہ ہم اپنے وسائل خرچ کریں گے اور کیسے ہم اپنے وسائل اکٹھے کریں گے. مطلب ہم کون کون سے ٹیکس لگائیں گے یا کس طرح سے کون سے نان ٹیکس ریونیوز ہوں گے جو ہم اکٹھے کریں گے، ان کے اہداف کیا ہوں گے، ہماری ٹوٹل آمدن کتنی ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس آمدن کو کس کس طرح سے خرچ کریں گے. اور یہیں پہ ہم کچھ اپنے جس کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں کچھ وہ بھی، یا ٹارگٹس وہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کیا ایم کر رہے ہیں کہ اگلے سال میں ہماری کتنی گروتھ ہونی چاہیے، ہمارے ٹوٹل ریونیو کلیکشن کتنی ہونی چاہیے، اور ہم مثال کے طور پہ غربت میں کتنی کمی لانا چاہتے ہیں، انفلیشن یا مہنگائی کا ٹارگٹ کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعین ہم بجٹ کے موقع پہ کرتے ہیں. تو لہٰذا بجٹ کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہماری زندگیوں سے. اگر ظاہر بجٹ ایک اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے، اس میں غریب لوگوں کی یا کم آمدن والے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کی زندگیوں میں سہولت آئے گی. لیکن اگر یہ امراء کا بجٹ ہے، اگر اس میں غریب کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا گیا، اگر اس میں ہمارے جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں اور ان میں کوئی اضافے کا جو افراط زر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان میں اضافے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری زندگیاں مشکل ہوں گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مہنگائی زیادہ ہوگی اور ہماری آمدن کم ہوگی. تو وہ حکومتیں جو اچھے طریقے سے بجٹ بناتی ہیں، لوگوں کی مشاورت کے ساتھ بجٹ بناتی ہیں، عام طور پہ ان کا اثر جو ہے لوگوں کی زندگیوں پہ مثبت پڑتا ہے. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے حکومت ہماری گورننس کے کانٹیکس میں، یا کسی بھی ملک کے یا اس کے حکومت اور عوام کے رشتے کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم بجٹ کو کس سینس میں دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا بجٹ ہے یا یہ برا بجٹ ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہم گیج کر پائیں کہ یہ پبلک کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کیا جو لوگوں کی ضروریات ہیں یا جو لوگوں کی خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے یا نہیں.
تو مثال کے طور پہ اگر لوگوں کے مسائل میں بڑے مسائل ان کی صحت اور تعلیم کے ہیں یا ان کو ملازمتوں کے مواقع ملنے کے حوالے سے ہیں، اور اگر یہ 3 ترجیحات مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، تو اگر بجٹ جو ہے وہ ان سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا بجٹ نہیں ہے۔ تو آج ہم جب پاکستان کے تناظر میں اس کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں جو بڑے مسائل نظر آتے ہیں، اور جب ہم لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو مسائل کی نوعیت کم و بیش اسی طرح کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صفائی کا کو جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں بہت زیادہ سہولتوں کی کمی ہے، بہت ساری جگہیں ابھی تک ایسی ہیں جہاں پہ تعلیمی سہولیات موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے صحت کی سہولیات کے حوالے سے بات کریں، آج کل ہم کووڈ-19 کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں سہولیات نہیں ہیں، بہت سارے ہسپتالوں میں ICUs نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بجٹ ایسا بنایا جائے کہ جس میں لوگوں کی اس طرح کی جو ضروریات ہیں وہ ترجیح نہ ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بجٹ کسی اور کے مفاد کے تابع ہے، یہ شاید عوام کا بجٹ نہیں ہے۔ اسی کو ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ٹیکسز جو ہیں وہ غریبوں پہ لگائے گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا بجٹ نہیں ہے، اور اگر ٹیکسز جو ہیں وہ ان طبقات پہ لگائے گئے ہیں جو اچھا کماتے ہیں اور اس ملک سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بجٹ ایک ایسا بجٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم ملک کے اندر ڈسٹریبیوشن جو ہے یا دولت کی تقسیم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا تجربہ عمومی طور پہ یہ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بوجھ غریب اور آدمی پہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بجٹ کیسا ہے۔ تو یہ 3-4 معیار ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، اور بجٹ بنانے والوں نے کیا چیزیں سامنے رکھ کے بجٹ بنایا۔ تو سر، پاکستان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کب شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو فائنانشل ایئر ہے وہ 1 جولائی سے 30 جون تک چلتا ہے۔ تو بجٹ جون کے مہینے میں ہم بجٹ پاس کر دیتے ہیں، اگلے سال کا بجٹ 1 جولائی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اگلے سال کا بجٹ پھر جو ہے اس کی تیاری کا عمل اکتوبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ اکتوبر میں ایک بجٹ کال سرکولر ایشو کیا جاتا ہے، مختلف محکموں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آئندہ سال کے لیے آپ کی ضروریات کیا ہوں، اور یہ بجٹ کال لیٹر جو ہے یہ مختلف محکموں میں نچلی سطح تک جاتا ہے، خاص طور پہ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کی جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان تک یہ پہنچتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آئندہ سال کی ضروریات بتائیں۔ تو پھر منسٹری لیول پہ یا ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ یہ ساری ضروریات اکٹھی کی جاتی ہیں، اور وہ پھر منسٹری اپنا بجٹ یا وہ محکمہ اپنا بجٹ بنا کے وہ فائنانس کو بھیجتا ہے۔ فائنانس پھر اس پہ اسکروٹنی کا عمل شروع کرتا ہے، اور یہ عمل پھر اگلے سال کے مارچ اپریل میں یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کنسولیڈیٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر جون کے مہینے میں یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سر، جو ہم پیش کرتے ہیں وہ جس طرح کل پچھلے سیشن میں جب ہمیں عامر سر نے بتایا تو وہ ہی واز ٹیلنگ اس ڈفرنس بٹوین ریوائز بجٹ اور ایسٹیمیٹڈ بجٹ۔ تو جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ ریوائزڈ ہوتا ہے یا ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے؟ دیکھیے، بجٹ تو ایسٹیمیٹڈ ہی ہوتا ہے، اگلے سال کے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، اور یہ جب پارلیمنٹ کے سامنے جاتا ہے تو یہ پروپوزلز ہوتی ہیں، تجاویز ہوتی ہیں۔ چونکہ پاکستان کے آئین، چونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں جہاں، اور ہمارے آئین بھی یہی کہتا ہے کہ حکومت 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے یا 1 روپیہ کا بھی ٹیکس نہیں لگا سکتی ہے جب تک اس کی نمائندگی، اس کی منظوری عوام کے نمائندے نہ دے دیں۔ یہ پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بھیجا ہوتا ہے۔ تو جب حکومت اپنی تجاویز بجٹ کے حوالے سے بنا لیتی ہے تو ان عوامی نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس بجٹ کی منظوری دیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1 روپیہ نہ یہ خرچ کر سکتے ہیں حکومت، نہ وہ ٹیکس کے ذریعے اکٹھا کر سکتی ہے جب تک کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے۔ اس وجہ سے جب ایگزیکٹو اپنی تجاویز بنا لیتی ہے، اپنی پروپوزل یا بجٹ ایسٹیمیٹس، تو ان کو پھر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیبنٹ کی منظوری کے بعد۔ ٹھیک، حسن صاحب۔ آپ کا کوشچن فیصل صاحب۔ سر، بجٹ پہ ہم سی پی ڈی بڑے عرصے سے کام
کر رہی ہے، بہت زیادہ کام ہے بجٹ ریسرچ کے حوالے سے. تو میں نے دیکھا کہ بجٹ کنسلٹیشن ایک بہت اہم چیز ہے کسی بھی بجٹ میکنگ پروسیس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پری بجٹ کنسلٹ اوکے، تو فیصل صاحب آئی تھنک از تھوڑا سا بریک اپ ہو گیا ان کا نیٹ. تو سر ہم ایک کوشچن لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس آیا کامنٹس میں. تب تک کہ کسی دوست نے ہم سے پوچھا ہے کہ رول آف NFC اینڈ PFC. دیکھیے یہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو بڑے میجر ٹیکسز ہیں وہ مرکزی حکومت اکٹھی کرتی ہے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ. ہمارے جو بڑے ٹیکسز ہیں اس میں انکم ٹیکس ہے، اس میں کسٹمز ہیں، اس میں سیلز ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس آن گڈس. تو یہ بہت بڑے سورسز ہیں ٹیکس کلیکشن کے. صوبوں کے پاس اس کے بعد جو ٹیکس لگانے کے اختیارات رہ جاتے ہیں وہ تھوڑے ہیں. وہ پراپرٹی ٹیکس لگا سکتے ہیں، وہ کچھ ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ لے سکتے ہیں، اور سروسز کے اوپر بھی سیلز ٹیکس اکٹھا کرنے کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے جو قومی آمدن ہے یا زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا اختیار ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس ہے. اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے آئین میں کہ مرکزی حکومت یہ ٹیکس اکٹھا کرے گی. اور غالباً یہ اختیار مرکزی حکومت کو اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ صوبے اگر اپنی اپنی جگہ پہ یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے، انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس وغیرہ، تو ان کے لیے مشکل ہوگی، چونکہ کئی چیزیں بزنسز کاروبار جڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک صوبے میں کاروبار ہے تو دوسرے میں بھی اس کی برانچز ہیں، تو چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں. تو ایفیشینٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ٹیکس اکٹھا کرے. اب جب آمدن ساری یا ٹیکس ساری فیڈرل گورنمنٹ، موسٹلی فیڈرل گورنمنٹ اکٹھے کرتی ہے، تو اس کے بعد ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ وسائل اب صوبوں میں بھی تقسیم کیے جائیں. تو اس کے لیے فائنانس کمیشن کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت ٹیکسوں کے ذریعے سے جو پیسے اکٹھے کرے گی، جو وسائل اکٹھے کرے گی، اس کو ایک فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت وہ مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جائے. تو پہلے یہ حصہ جو صوبوں کا ہے وہ کافی کم ہوتا تھا، 45، 44، 45، 46% کے قریب. لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور اب جو ہے تقریباً 57% کے قریب لگ بھگ وہ وسائل جو ہیں اب صوبوں کو مہیا کیے جاتے ہیں، اور باقی وسائل مرکز کے پاس رہ جاتے ہیں، اور جن کو وہ استعمال کر کے مرکزی حکومت کی، فیڈرل گورنمنٹ کی ضروریات پوری کرتے ہیں. صوبے پھر جو ہیں اپنے اپنے صوبوں میں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز بناتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ تقسیم کرتے ہیں وسائل کہ صوبائی حکومت کون سی کے پاس کتنا حصہ ہوگا اور وہ لوکل گورنمنٹس کو کتنا حصہ دے گی. تو یہ بیسیکلی وسائل کی تقسیم کا ایک نظام ہے جو وضع کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک فارمولہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تقسیم کس طرح سے ہوگی، کون سے صوبے کو کتنا ملے گا، ٹوٹل فیڈرل کا حصہ کتنا ہوگا، پھر صوبوں کا حصہ کتنا ہوگا، پھر ٹوٹل جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں سے ہر صوبے کو کتنا ملے گا، کیا صرف آبادی کے لحاظ سے ملے گا یا اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی مد نظر رکھے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی صوبے میں غربت زیادہ ہے تو کیا اس صوبے کو غربت کی وجہ سے کچھ زیادہ وسائل ملیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعین فائنانس کمیشن ایوارڈ میں کیا ہے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، کوئکلی اگر میں یہ آپ ایکسپلین کر دیں کہ یہ دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیڈ اے ڈسکشن آن PFC ایوارڈز اکارڈنگ ٹو ایکس ایڈوکیٹ جنرل سندھ. PFC ایوارڈز از ناٹ کانسٹیٹیوشنل. کین یو ایکسپلین دس؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں PFC ایوارڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. نہیں، کانسٹیٹیوشنل ہی ہیں، یہ آئین میں اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور آئین کے مطابق ہی جو پچھلا فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ کیا گیا تھا. اور میرے خیال میں اگلا فائنانس کمیشن ایوارڈ اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آیا نہیں ہے، اس میں ڈیلے ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آئین میں کہا گیا ہے کہ جب تک اگلا فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں آئے گا تو پچھلا چلتا رہے گا. تو اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے. اس میں اس چیز پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ کیا صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، کیا وہ فارمولہ جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے. آج کل مثال کے طور پہ یہ بات زیر بحث ہے کہ کیا جو فیڈرل شیئر ہے، کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بہت کم کر دیا ہے جس کی وجہ سے فیڈرل سطح پہ معاملات چلانے مشکل ہو رہے ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں زیر بحث ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے.
کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ہو رہا ہے. البتہ اس پہ تنقید ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ آئین میں جو صوبوں کا شیئر ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اگرچہ اس پہ ایک دوسرا ویو بھی موجود ہے، کیونکہ صوبے ہیں جہاں پہ عوام کے مسائل کے حوالے سے زیادہ کام ہوتا ہے. یہ صوبے ہیں جن کی ذمہ داری ہے صحت کی سہولتوں پہ، تعلیم کی سہولت، پولیسنگ، صحت، صفائی، سیوریج کا نظام، ان سب چیزوں پہ صوبوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر صوبوں کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے تو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پہ خرچ ہوں. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایسے وسائل ہوتے ہیں تو وہ چونکہ لوگوں سے اس کا تعلق اتنا قریب کا نہیں ہوتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جو مصارف ہیں وہ اس میں لوگوں کے مسائل کی ترجیحات اتنی زیادہ نہ ہو. تو یہ بہرحال ایک آرگیومنٹ ہے، اس پہ بحث ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور اسی طرح سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی ستائش ہوتی ہے، کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں اس پہ تنقید ہوتی ہے، اور پھر اگر کمزوری ہے تو اگلے فائنانس کمیشن میں وہ دور ہو جائے گی، بہتری ہو جائے گی، یا اگر ہمارے خیال میں کوئی اور کمزوری اس میں آ جائے گی تو پھر اس پہ بحث چلتی رہے گی. تو یہ جمہوری نظام اسی طرح سے بحث و تمیز سے، ڈسکشن سے، آرگیومنٹ سے اور دلائل سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ آرگیومنٹ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک. فیصل صاحب آپ کا جو کوشچن سر میں سوال آپ سے کر رہا تھا، ہاں پلیز گو اہیڈ. ہم پری بجٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے سی پی ڈی نے کافی کام کیا ہے بجٹ میکنگ پروسیس پہ، پروونشل لیول پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پری بجٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اس پروسیس میں، اور کیا جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ مشاورت کی جاتی ہے پاکستان میں یا نہیں کی جاتی؟ دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارا جو نظام شروع سے جو ہمیں ورثے میں ملا تھا اور جس طرح سے ہم نے اس کو چلایا ہے، اس میں ہم عام طور پہ لوگوں سے مشاورت کو کوئی زیادہ اہمیت دیتے نہیں. ہمارے نظام میں جو اعلیٰ دفاتر میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پتہ ہے، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم ایکسپرٹس ہیں، ہم اس محکمے میں بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہوتی. جب تک آپ جا کے آپ ریسرچ نہیں کرتے، جب تک آپ متعلقہ سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرتے، آپ کی رائے میں جو آپ فیصلہ کریں گے اس میں کوئی کمی یا کمزوری رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ آفیسر یا اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جن لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں وہ معاشرے کے بااثر ترین لوگ ہوتے ہیں. بڑے بزنس مین، امیر لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ، ایکسپرٹس لوگ، ان سے تو وہ عام طور پہ ملتے رہتے ہیں، ان کی بات وہ سنتے رہتے ہیں، ان کے کیا مفادات ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ان کا منسٹرز کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان کا سیکریٹریز کو بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں کی جو کیا ضروریات ہیں، عام لوگ کس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ بعض اوقات ان تک وہ بات نہیں پہنچتی. اس لیے یہ ایک اچھی پریکٹس سمجھی جاتی ہے کہ حکومت بجٹ بنانے سے پہلے معاشرے کے مختلف طبقات سے پرو ایکٹیولی بات کریں. یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ یہ ایسی اپرچونٹیز کریٹ کریں، ایسے مواقع فراہم کریں کہ عام لوگ بھی جو ہیں ان سے بات کر سکیں اور اپنی رائے، اپنے مسائل، اپنی ضروریات حکومتی افسران کے سامنے رکھ سکیں. ہمارے ہاں یہ روایت کمزور ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو بالکل کنسلٹیشنز کرتا ہے، لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کن سے کنسلٹیشنز کرتے ہیں تو وہ چیمبرز آف کامرس سے کرتے ہیں، وہ بعض اوقات بڑی ٹریڈرز ایسوسیشن سے کرتے ہیں، کوئی بڑے فارمرز کی ایسوسیشن سے کرتے ہیں. لیکن کیا اس میں لیبر سے بھی کیا جاتی ہے بات؟ کیا چھوٹے کسانوں سے بھی بات ہوتی ہے؟ کیا اس میں جو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان سے بھی ہوتی ہے؟ تو یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کمزوری رہ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ضروریات جو ہیں یا ان کی ڈیمانڈز یا ان کی جو شکایات ہے ان کا ازالہ نہیں ہو پاتا. تو اس حوالے سے کافی بہتری کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو ابھی میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ اس جو ہمارے ایک دوست ہیں آصف منور صاحب، انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا ذرا اس کو اور اسپیسیفائی کر دیا. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ عام شہری بجٹ سازی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا اسپیسیفائی کر کے یہ کہہ دیا کہ پسماندہ طبقے جو ہیں جن میں خواتین، مذہبی اقلیت اور خواجہ سرائے ہیں، وہ کیسے
بنانے میں اور اس میں شامل کس طرح سے ہو سکتے ہیں، تو وہ تفصیل چاہ رہے ہیں تھوڑی سی۔ دیکھیے یہ ہمارے جو کمزور طبقات ہوتے ہیں معاشرے کے، غریب طبقات ہیں یا جو سوشلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں یا ایکسکلوڈڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود سے جا کے دروازے ناک کریں بڑے بڑے ایوانوں کے اور وہاں تک اپنی بات پہنچائیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے طبقات جو ہیں وہ آپس میں آرگنائز کریں، اپنی تنظیم سازی کریں، اکٹھے ہوں، کوئی اپنا دفتر بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اپنی سفارشات مرتب کریں اور پھر اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں۔ اپنے حلقے کے نمائندے کے پاس جائیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے پاس جائیں اور ان کے سامنے ان کو جا کے اپنی بات بتائیں، اور اس کے پیچھے اگر ان کے ووٹ کی طاقت کھڑی ہے اور منتخب نمائندوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے 500 یا 5000 یا 10,000 ووٹر یہ بات کر رہا ہے، تو اس کی بات میں وزن ہوگا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اس طرح کے طبقات، خاص طور پہ خواجہ سراج ان کی آپ نے بات کی ہے، یا غریب لوگ، وہ منظم نہیں ہیں، تو ان کی بات اس طرح سے ایک مؤثر طریقے سے ایوانوں تک پہنچنا مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم تک شاید براہ راست ان کا پہنچنا مشکل ہے، تو ان کو ان تک پہنچنا چاہیے۔ تو ایکچولی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خود جو ہیں، حکومت خود لوگوں تک پہنچے، ان سے جا کے بات کرے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، ان کی آراء لے اور اس کی روشنی میں بجٹ مرتب کرے۔ فیصل صاحب آپ کا کوشچن۔ اچھا، اگلا میرا اس میں سوال ہے۔ اچھا سر، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور کوشچن ہے جو ہمارے دوست فیصل الرحمان اوان ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے، کین یو پلیز شیڈ سم لائٹ آن 172 3 joint and equal ownership of provinces and federation؟ میں سوال نہیں سمجھا، سوری۔ سر یہ آرٹیکل ہے میرے خیال میں، وہ 172 3 joint and equal ownership of provinces and سر بجٹ کی بات کر رہا تھا کہ بجٹ کی اپروول کون دیتا ہے، اور کیا واقعی جو پروسیس ہمارے پاس ہے وہ ایک اچھا پروسیس ہے، مؤثر ہے، کہ اس کے نتیجے میں ایک اچھا بجٹ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی اپروول صحیح ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بجٹ میں نہ ہماری حکومت 1 روپیہ خرچ کر سکتی ہے، نہ 1 روپیہ کا ٹیکس لگا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ عوامی نمائندے اس کی منظوری دیں۔ عوامی نمائندے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم اپنے اپنے حلقوں سے ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک عام آدمی کو یہ تھوڑا بااختیار بنایا گیا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ میں جائے اس کے منتخب ہونے میں اس کے ووٹ کا حصہ بھی ہو۔ تو ایک غریب آدمی کا بھی ووٹ ایک امیر ترین آدمی کے برابر ہے۔ ایک ارب پتی ہو اور ایک غریب آدمی ہو جو جھونپڑی میں رہتا ہو، تو وہ ویسے شاید ان کے بڑا فرق ہوگا، لیکن ووٹ دونوں کا ایک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو عوام کے نمائندے ہیں، جس میں غریبوں کے ووٹ بھی لے کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ اپروول دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب توقع کی یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب لوگوں کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے بجٹ کی اپروول دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ بھی ایگزیکٹو ڈومین رہی ہے، انتظامیہ بجٹ بناتی ہے، اور انتظامیہ جو ہے بجٹ بنا کے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور پارلیمنٹ میں بہت تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو ٹوٹل ٹائم دیا جاتا ہے وہ کوئی 2 سے 3 ہفتے ہیں کہ جہاں پہ بجٹ کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ جو ہے اس کو منظور کر دیتی ہے۔ یہ بہت تھوڑا ٹائم۔ دنیا میں 70 دن یا 90 دن، 2 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے جو پارلیمنٹ جو ہے اس میں بجٹ کی ایک لائن کی اسکروٹنی کرتی ہے اور اس کے بعد بجٹ کو منظور کرتی ہے۔ انڈیا میں مثال کے طور پہ صرف 26 دن میں جو ہے ڈیمانڈز پہ جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈیمانڈز جو ہیں اس پہ ووٹنگ 2-3 دن میں ختم کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹوٹل پروسیس جو ہے وہ 2-3 دن کا، وہ 2-3 ہفتے کا ہوتا ہے۔ انڈیا میں جو بجٹ پروپوزلز ہیں ان کو وہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں بھی بھیجا جاتا ہے کہ آپ ان کی اسکروٹنی کریں۔ ہمارے ہاں بجٹ پروپوزلز کو کمیٹیز میں نہیں بھیجا جاتا عام طور پہ، سوائے سینٹ کی ایک کمیٹی میں جاتا ہے، لیکن وہ صرف سفارشات کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپروول کے نظام کو مؤثر بنایا جائے تاکہ عوام کے نمائندوں کو یہ موقع مہیا ہو کہ وہ بجٹ کو دیکھ کے لائن بائی لائن دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا یہ عام لوگوں کی خواہشات کے
मुताबिक है, ज़रूरियात के मुताबिक है, और जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा वो ये नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि कमेटीज़ को भेजा जाए, ये भी साथ में ज़रूरी है कि हमारे अवामी नुमाइंदगान जो हैं उनकी एक काफ़ी तादाद ऐसी लोगों की होती है जो चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबरान होते हैं जिनका बजट के हवाले से, चूँकि एक टेक्निकल प्रोसेस है, उनको नहीं पता होता। तो इस वजह से ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग का, उनकी गाइडेंस का, उनके लिए टेक्निकल असिस्टेंस का एहतमाम भी हो, ताकि वो बजट को सही तरीके से समझ सकें और फिर इफ़ेक्टिव तरीके से उसकी और मौसर तरीके से उसकी मंजूरी के अमल में हिस्सा ले सकें। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आया कि हमने रिसेंटली एक एप्लीकेशन भी मूव की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि आप बजट सर्कुलर या बजट कैलेंडर के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे। तो उन्होंने एक पूरा पलंदा भेजा हमें, जिसमें काफ़ी सारा पूरा बजट सर्कुलर था, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने लेटर्स भिजवाए हुए थे कि आप फलां फलां डेट को ये चीज़ें हमें भिजवाएं। उसमें बजट कैलेंडर मेंशन था जिसमें डेट्स और कंसर्न डिपार्टमेंट का नाम और कंसर्न ऑफिशियल का नाम। तो ये चीज़ें तो वो अपने तौर पे करते हैं, तो क्या वो लेट शुरू करते हैं, टाइमली शुरू करनी चाहिए? जो टाइम फ्रेम एक बजट का है, जैसे आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये मार्च अप्रैल या मई तक जाके मुकम्मल होता है प्रोसेस, उसके बाद जून में इसकी अप्रूवल होती है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि वो कागजी कार्रवाई मेरे ख्याल में पूरी करते हैं, लेकिन जो अप्रूवल या उसको बनाने का अमल है वो मई और जून के दौरान ही होता है, और लोगों के जहन में ये होता है कि जून आ गया तो बजट आएगा, उन्हें नहीं पता कि सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा देखिए है। बजट तो इस का पे आप देखिए बजट बनाने का काम बेसिकली प्लानिंग का काम है, कि हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, कि हम अगले साल में क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, और अगले साल में हम नए वसाइल किस तरह से अपने जनरेट कर सकते हैं या अपने वसाइल में इजाफा कैसे कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग है अगले साल की। हमारी कौमी शायद अलमिया ये है कि हम प्लान आमतौर पर नहीं करते हैं। हम अपने घर में भी अपना बजट नहीं बनाते हैं, हम अगले महीने की प्लानिंग नहीं करते हैं, हम प्लान तरीके से खर्चा नहीं करते हैं। कौमी सतह पे भी हमारी इसी तरह से है। बजट सर्कुलर भी इशू होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, लेकिन जिस तरीके से बैठ के सीरियस तरीके से अगले साल की प्लानिंग होनी चाहिए, अगले साल की बजटिंग होनी चाहिए, वो नहीं की जाती है। इस वजह से मसला ये होता है कि उधर से बजट पास होता है और उधर पता चलता है कि अब तो हमें फलां चीज़ चाहिए थी, उसके पैसे नहीं हैं। इस तरफ पैसे ज़्यादा चाहिए थे तो थोड़े रखे हुए हैं, उधर थोड़े चाहिए थे तो ज़्यादा रखे हुए हैं। अब रीएप्रोप्रिएशन करवानी है तो उसका भी एक प्रोसेस है, तो वो फिर फाइनेंस को जाएगा, अब तो शायद कैबिनेट को जाएगा। तो इस वजह से हम उसमें काफ़ी सारी फिर मुश्किलात आ जाती हैं और इनएफिशिएंसीज़ आ जाती हैं। अगर ये प्लानिंग ठीक तरह से हो जाए, बजट बनाया ठीक तरह से जाए, तो फिर ये मसाइल उसमें कम आते हैं। फैसल साहब, आपका क्वेश्चन और नेक्स्ट। जी, अच्छा सर, इससे रिलेटेड ही एक सवाल और जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ मालिक में इंडिया की आपने मिसाल दी कि वहाँ सफिशिएंट टाइम मिलता है जो हमारे पार्लियामेंट उनके पार्लियामेंटेरियंस उनको बहस के लिए, लेकिन पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि उतना टाइम मिलता है, और अगर नहीं मिलता उसकी क्या वजह है? और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, क्या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बजट डॉक्यूमेंट को समझ सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद वो देख सकते हैं कि एलोकेशंस क्या हैं या रिवाइज एलोकेशंस क्या हैं, कौन से प्रोजेक्ट में अप्रूवल हुई है, या उन्हें बिल्कुल इस हवाले से कुछ पता नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी जो उनकी समझ देखिए से हमारे काफ़ी सारे बाहर होती हैं? पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बजट को समझते हैं और उनका बड़ा अच्छा फ़हम है। लेकिन ऐसी तादाद भी है जिनको नहीं पता होता। कुछ समझ सकते हैं लेकिन शायद दिलचस्पी नहीं ले पाते। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरत है कि उनके लिए ट्रेनिंग्स का एहतमाम भी किया जाए, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट कमर्स आते हैं या जिनका बजट से कुछ ज़्यादा अपने माज़ी में उनका कोई ताल्लुक उससे नहीं रहा हो। और फिर उनके पास सपोर्ट भी होनी चाहिए, जो अगर वो खुद नहीं उनको समझ सकते तो कोई टेक्निकल असिस्टेंस होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कुछ है भी, अब पाकिस्तान ये जो है पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट एक बनाया गया है जहाँ पे ट्रेनिंग्स का एहतमाम भी किया जाता है और उनको असिस्टेंस भी फराहम की जाती है। लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उसमें बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। थोड़ा-सा सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चूँकि हमारे यहाँ जमहूरी अमल का तसलसल नहीं रहा है, तो इस वजह से पार्लियामेंट एक इदारे के तौर पे मज़बूत नहीं हो सकी है। तो अगर ये निज़ाम चलता रहता है और पिछले अब 10, 12, 15, 12 साल से पार्लियामेंट मुसलसल फ़ंक्शन कर रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो वक़्त के साथ-साथ बेहतर होगा।
اچھا ایک اور کویشچن اسی سے ریلیٹڈ، مطلب قومی اسمبلی میں تو بجٹ پیش ہوتا ہے، تو کیا سینٹ میں بھی وہ سیم چیز وہ پیش کی جاتی ہے یا اس کی رائے لی جاتی ہے، یا کیا رائے اس میں وہ شامل کی جاتی ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں جو بجٹ ہے نا یہ منی بل ہے. یہ ویسے تو کسی بھی بل کا دونوں ہاؤسز سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب منی بل ہوتا ہے تو ہمارے آئین کے مطابق وہ صرف نیشنل اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے. لیکن ہمارا جو بجٹ ہے اس کو سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، لیکن سینٹ اپروو نہیں کرتا. سینٹ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بھیجتا ہے، اور پھر نیشنل اسمبلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. تو سینٹ ریکمنڈیشنز نیشنل اسمبلی کو بھیجتا ہے. چونکہ نیشنل اسمبلی میں عوام کے ڈائریکٹ منتخب کردہ لوگ بیٹھے ہوں، سینیٹرز جو ہیں وہ عوام کے ڈائریکٹ نمائندے نہیں ہیں، لیکن ممبرز نیشنل اسمبلی عوام کے منتخب نمائندے ہیں. تو ہمارا یہ نظام اس حوالے سے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، بڑا اچھا بنایا گیا ہے کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ پیسے کیسے خرچ ہونے اور ٹیکس کیسے لگنے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ. اچھا ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ منیمم یا میکسیمم کتنے دن بحث ہونی چاہیے بجٹ سیشن ہمارے آئین میں، میں یا اس بجٹ حوالے سے جو کوئی بھی دن ڈاکومنٹس مخصوص نہیں کیے گئے ہوئے ہیں، لیکن جون میں بہرحال بجٹ کو پاس کیا جانا ضروری ہے. تو اس وجہ سے جون کے تیسرے چوتھے ہفتے کے شروع میں بجٹ پاس کر دیا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ہمارے یہاں روایت ہے وہ 2 سے 3 ہفتے میں پاس کر دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا دورانیہ ہونا چاہیے میرے خیال میں تو اور اچھی چیزیں اس میں شامل ہو؟ میرے خیال میں کم از کم 2 مہینے پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، جس میں ہاؤس میں یہ لے ہو، وہاں پہ پہلے ڈیبیٹ ہو، اس کے بعد یہ کمیٹیوں کو ریفر کیا جائے، کمیٹیاں اس پہ اسکروٹنی کریں، واپس جو ہے کمیٹیز کی رپورٹس آئیں، اس پہ دوبارہ بحث ہو، اور اس کے بعد پھر ڈیمانڈز فار گرانٹس جو ہیں اس پہ ووٹنگ ہو، اور اپروپریشن بل پہ ووٹنگ ہو، اور فائنانس بل پہ ووٹنگ ہو. ہمارے ہاں یہ کم از کم 2 مہینے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ 2 سے 3 ہفتے میں کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپروول کا پروسیس جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. ٹھیک سر، جو ہماری ایک دوست ہیں انہوں نے بھی اسی سے ریلیٹڈ کویشچن کیا تھا ٹائم کے حوالے سے. آئی ہوپ اب ان کا کویشچن آنسر ہو گیا ہوگا. تو تھوڑا سا وہ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ why we are unable to give proper time on discussion in the parliament. دیکھیے یہ نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے، اور شاید ایگزیکٹو یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ عوام کے نمائندے اس پہ زیادہ بات کریں. تو اس نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت زیادہ عرصہ رہی نہیں ہے، تو لہٰذا جمہوری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں. ٹھیک سر. اچھا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا بجٹ ڈاکیومنٹس قومی اسمبلی کے علاوہ سینٹ میں پیش کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل پیش کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ صرف ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کو لیکن سینٹ کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو پاس کرے، وہ صرف اپنی سفارشات نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتے. اچھا ایک کویشچن یہ بھی سر آیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مطلب اگر قانون آئین بھی یہ کہتا ہے کہ دن مقرر نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم آس پاس کے ممالک سے دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنے عرصہ جو ہے نا بحث چلتی ہے سیشن کے دوران بجٹ پہ، تو پاکستان میں ہر دفعہ اس طرح سے بجٹ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ ود ان فیو ڈیز وہ آیا پریزنٹ ہوا اور 2 3 یا 4 دن کے اندر ہی اس کو؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا نا، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک جمہوری کلچر کی بات ہے، ایک جمہوری نظام کی مضبوطی کی بات ہے، ایک اچھے پلاننگ کی اہمیت کو سمجھنے کی بات ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ کلچر بن نہیں سکا، اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایکسپرٹس ہیں، ہم نے بنا دی ہے، تو اب ان کی کیا ضرورت ہے. یہ عوام کے نمائندے جو ہیں ان میں سے تو بہت سارے ہیں جو ٹیکنیکلی ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں، تو یہ کیوں اس پہ بیٹھ کے بات کریں. وہ شاید جمہوری نظام کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کے نمائندے عوام کی خواہشات اور عوام کی مسائل ان کو بہتر پتہ ہوتے ہیں، ان کو عوام کی ضروریات بہتر پتہ ہوتی ہیں. لہٰذا جب عوامی نمائندے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بجٹ ڈاکیومنٹس اچھے بنتے ہیں، عوامی ترجیحات پھر اس میں نمایاں کے سامنے آتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں. تو جمہوری ممالک میں اسی وجہ سے 2 3 مہینے اس کے لیے رکھے جاتے ہیں، کم از کم 2 سے 3 مہینے کئی ڈیولپڈ کنٹریز میں لیے جاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا میں کم از کم 60 70 دن کا پروسیس ہے.
सर बजट कब तक असेंबली में पेश, ये तो खैर आपने बता दिया और मंजूरी का भी आपने बता दिया। तो सर जो क्वेश्चन हमारे दोस्त ने किया था उन्होंने इलैबोरेट किया, तो मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। आर्टिकल 172(3) of Constitution of Pakistan provides for equal and joint ownership over mineral oil and gas, but the share is collected by federal government, but this formula is not clear to the provinces. Can you please elaborate if the Yes, if it's related to NFC or is it distributed separately to the concerned provinces? देखिए, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, उसका एक पूरा निज़ाम मौजूद है। एक जो फाइनेंस कमीशन है उसमें टैक्स रेवेन्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके अलावा फिर एक रॉयल्टीज़ का निज़ाम है, उसके अलावा जो ये सारे जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स मौजूद है, उसमें डिस्प्यूट्स वगैरह आते रहते हैं। उसका भी एक निज़ाम मौजूद है कि कौन सी चीज़ें कौन से इंटरेस्ट में जानी है या सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तो उसका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निज़ाम भी मौजूद है। तो उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सिस्टम मौजूद है। मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे अगली सेशंस में भी। इसी फेडरल बजट के हवाले से हम एक और सेशन भी कर सकते हैं। तो आज मेरे ख्याल में काफी लंबी हो गई ये बात, तो आज हम अगर इसको थोड़ा जी सर, और तकरीबन काफी हमने जो क्वेश्चंस हैं वो भी एड्रेस कर लिए हैं, जितने भी दोस्तों ने हमें अभी किए थे, और भी आ रहे हैं, लेकिन आई गेस हम लोग भी आर मोर देन। टॉपिक ऐसा है ना कि इस पे सवालात काफी लोगों के आते हैं। अगर हम सवाल जितने भी हैं वो लोग हमारे ऑडियंस जो है वो शेयर करें, तो हम आइंदा जो सेशंस हैं उसमें हम उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि जब हम अपना एक बैनर पोस्टर जो होता है वो लाइव सेशन के लिए जब हम सर्कुलेट करते हैं, तो आप उसके नीचे भी प्री क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, so we can add those in our conversations early on। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, चूंकि हम टॉपिक जरूर बता देते हैं अपने पोस्टर पे कि किस दिन किस टाइम है और किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में उस वक्त भी आ रहे हैं, so you can definitely comment in our comment section, और फिर हम ट्राई करेंगे कि हम उसको पहले से ही उसमें इनकलकेट कर दें, जो कि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन किए होते हैं। सो दीज सेशंस आर फॉर कॉमन पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड बजट एट ऑल, और हम इसको बहुत आसान करके पेश करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपके भी दिमाग में अदर देन दैट भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डू लेट अस नो, हम लोग उसको अपने नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू मुख्तार साहब, थैंक यू फैसल साहब फॉर द गुड डिस्कशन, एंड आई होप प्रीवियस की तरह भी ये भी हमारी बहुत सराही जाएगी और हमें इनकरेजमेंट मिलेगी कि हम नेक्स्ट इससे भी अच्छा अपना करने की कोशिश करें। एक मैसेज मैं भी एंड पे देना चाहूँगा कि ये सेक्शन हमारे फैसल साहब नो योर बजट के टाइटल से हमारे सेशंस चलेंगे, बजट से पहले भी आएंगे, बजट के बाद भी आएंगे। इसमें मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो लोकेशन है उस पर हम बहस करेंगे, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, पुलिस, मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स पे हम बहस करेंगे इंशाल्लाह, और उस हवाले से पिछले बजट और अगले बजट का कंपैरिजन भी हम करेंगे। तो इसलिए जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं ये हमारे सेशंस, तो अपने उस बजट डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखें, और अगर क्वेश्चन के ज़हन में कोई आते हैं तो वो लिख के रखें, और जैसे ही हमारे सेशंस हों तो हमें ज़रूर वो क्वेश्चन दें ताकि हम उस पर रिस्पॉन्ड करें। हमारा मकसद ये है कि आम आदमी, आम जो शहरी है, जो ये समझता है कि शायद बजट बहुत टेक्निकल चीज़ है और मुश्किल चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, या हम के क्या करना है, तो ये बहुत अहम चीज़ है बजट। इसको समझें, इसको देखें, इसको पढ़ें, और तभी आपको अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट किस साइड पे जा रही है और पब्लिक क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है। बहुत शुक्रिया जी आप सब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफिज।